السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفاتحہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول رب العالمین وآلہ الطیبین واصحابہ المطہرین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ وقال اللہ تعالیٰ فی کتابہ القدیم فی خطابہ العظیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ وأيضاً قال اللہ تعالیٰ فی کتابہ القدیم وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ وأصیلا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ایک مرتبہ درود پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ حضرات، ایک بزرگ کی بارگاہ ولایت میں آپ لوگوں نے اس محفل کو سجایا ہے۔ اللہ کے ولی کی محبت میں آپ لوگوں نے اس محفل کو سجایا اور ان کو خراج محبت پیش کرنے کے لیے آپ لوگ یہاں پر اکٹھے ہوئے۔ میں ابھی ادھر سے آیا تو میں دنیا میں جاتا ہوں، ہندوستان سے باہر بھی جاتا ہوں، یہ ہمارے مولانا مختلف علاقوں پہ جاتے ہیں۔ مجھے عرس کی بو نظر نہیں آئی، عرس کی بو نظر نہیں، مجھے معلوم ہوتا ہے کوئی میلہ لگا ہوا ہے، یا تو یہ اجودھیا والا میلہ ہے اور یا یہ اجمیر کے پاس ہے پشکر والا میلہ نظر آیا ہے۔ ماشاءاللہ آپ کے یہاں کئی عالم ہیں، ہمارے یہاں سے کئی بچے پڑھ کے آئے، مولانا عبدالحکیم، مولانا جاوید، مولانا رفیق، اور یہ سب میرے عالم جو اسٹیٹ پہ تشریف فرما ہیں، یہ مختلف اداروں سے نور کی روشنی لے کر کے آپ کے گاؤں میں آئے، مگر بد نصیبی یہ ہے کہ روشنی سورج کی نکلتی ہے تو پوری دنیا کو روشن کر دیتی ہے، مگر پہاڑوں میں بعض جگہ غار ہوتے ہیں جس کو گفا کہتے ہیں، وہ اندھیرے میں ہی رہتا ہے۔ بٹھی ٹھیک، تو میں محسوس کرتا ہوں کہ آپ کے وہاں عالم آئے، آپ لوگ قابل تعریف ہیں کہ آپ نے بچوں کو پڑھایا۔ میں بہت پہلے، آج سے قریب 30-40 سال پہلے بھی آپ کے یہاں آیا چکا ہوں کئی مرتبہ، تب مجھے احساس تھا کہ یہاں اسلام اور سنیت دونوں زندہ ہے، مگر کئی سالوں کے بعد واپس آیا تو میرے دل میں ایک تصور تھا کہ ماشاءاللہ ہمارے کئی عالم ہیں جو یہاں سے فاضل ہو کے گئے، اور بھی کئی شادی کے موقع پہ رسم و رواج ہیں، مسلمان بھائی اپنے پیسوں کو برباد کرتے ہیں، فضول خرچی ہوتی ہے، اس کو مٹانے کے لیے بھی کپتان صاحب نے بڑی کوششیں کی، تو پورے علاقے میں لوگ ان کو بڑی عزت کی نظر سے دیکھتے تھے، بڑے بھی چھوٹے بھی سب۔ کپتان صاحب آ گیا تو سمجھو لوگ کو بہت بڑا مفتی آ گیا یا ہندوستان کا کوئی پیر آ گیا۔ یہ قائم خانی برادری میں ان کی عزت تھی۔ اتفاق سے ان کی بچی کی شادی پہ مجھے بلایا، تقریر ہوئی،
پورے لوگ بڑے بڑے آفیسر برادری کے جو تھے وہ آئے، تو انہوں نے طے کر لیا کہ بھئی مفتی صاحب نے ہم کو اسلام کا ایک انوکھا سبق دیا، آج کے بعد ہماری برادری میں کبھی گاجا اور باجا نہیں آئے گا۔ اب ہم جو شادی کریں گے وہ سادہ طریقے پہ اسلام کے طریقے کے مطابق اپنے بچوں کی اور بچوں کی شادی کریں۔ یہ گاجے باجے ادھر ادھر کا رقص سرود، یہ حرام فکری، یہ سب ہم اس کو ختم کر دیں گے۔ جو اسلام اجازت دیتا وہ کام ہم کریں گے۔ ایک اچھا قدم تھا۔ میں نے کپتان صاحب سے کہا بھئی آپ نے ایک اچھا پیغام دیا کہ پوری قوم کے اندر ایک تحریک پیدا ہو گئی، لوگوں نے عہد کر لیا کہ ہم اپنے بچوں کی جب شادی کریں گے تو اسلام کے مطابق شادی کریں گے، اور ہمارے بچے یا بچی کا نکاح ہوگا وہ مسجد میں ہوگا، گانے باجے ادھر ادھر کی سب بیہودہ باتیں ختم کریں گے۔ میں نے کہا کپتان صاحب اب آپ نے ایک اچھا کام کیا جس کا پیغام پوری قوم کے اندر گیا، اللہ نے آپ کو بڑی عمر دی، ایک مرتبہ آپ باسنی آؤ۔ تو یہ مولانا کو معلوم ہے باسنی میں 3 سال میں ایک بڑا جلسہ ہوتا ہے، وہ جو بچے مختلف مدرسوں میں پڑھتے ہیں اور ان کی مدد بھی باسنی والے کرتے ہیں، ان کی شاخیں ہیں، ہر شاخ سے 1-2 بچے بلا کر کے جلسہ کرتے ہیں تاکہ دوسروں کو شوق پیدا ہو کہ ایک گاؤں تھا جس میں بچے کلمہ بھی نہیں جانتے تھے، آج ان لوگوں نے محنت کی تو آج وہاں حافظ قرآن ہے، عالم دین بن رہے ہیں۔ یہ شوق کو بڑھانے کے لیے انہوں نے یہ تحریک چلائی کہ 3 سال میں اپنے ایک تعلیمی کانفرنس کی جائے۔ میں نے کپتان صاحب سے کہا کہ آپ تشریف لاؤ، تو کپتان صاحب گاڑی اپنی ذاتی لے کر کے وہ باسنی آئے، کچھ اور قائم خانے بھائی، کوئی فوجی کمانڈر تھے، کوئی کپتان تھے، کوئی کرنل تھے، وہ بھی آئے۔ یہ 3 دن کانفرنس چلتی ہے۔ تو کانفرنس ختم ہوئی، ہم لوگ سب تھے۔ اس زمانے میں علامہ نظامی صاحب باحیات تھے، تو نظامی صاحب بھی تشریف لائے۔ جب روانہ ہوئے تو مجھے کہا کہ مفتی صاحب مجھے اللہ نے اسلام کی دولت عطا کی تھی آپ کے عالموں کی وجہ سے، تو میں شریعت کے دائرے میں کام کرنے کی کوشش میں تھا کہ میرا جو قدم اٹھے وہ اللہ کے نبی کے فرمان کی روشنی میں قدم اٹھے۔ تو میں نے نماز کی وغیرہ کی، اپنی قوم کے اندر تحریک چلائی، اور رب نے کرم کیا، لوگوں نے میری بات کو مانا، کئی بچے نمازی ہوئے، مسجدیں ہماری آباد ہوئی، اعلیٰ پیمانے کی مسجدوں کی تعمیر ہوئی، اور شادیوں کے موقع پر جو لغویات ہوتی تھی، گانے باجے، وہ سب میں نے بند کرائے۔ تو میں نے دل میں خوشی محسوس کی کہ اللہ نے مجھ سے کوئی کام لیا، میری زندگی کے آخری موڑ پہ مجھ سے کام ہوا۔ مگر مفتی صاحب اگر میں باسنی نہیں آتا تو سمجھے کہ میں بڑی نعمت سے محروم ہوتا۔ باسنی آ کر مجھے احساس ہوا کہ اے کپتان تو 14ویں صدی میں نہیں کھڑا ہے، بلکہ تو آج سے 1500 سال پہلے مدینے کی وادی میں کھڑا ہے۔ یہ ایک فوجی کمانڈر کا تاثر تھا کہ یہ مسجدیں دیکھو مفتی صاحب، ادھر اذان ہوتی ہے تو میدان خالی، ہوٹلیں سب خالی، اور مسجد میں قدم رکھنے کی جگہ بھی نہیں ملتی ہے۔ اور میں نے تعارف کروایا کہ حاجی سعید صاحب ہیں، یہ فلاں ہیں، جب لوگ مجلس ہوئی تقریر میں نے کہا کپتان صاحب یہ، اور میں نے کہا یہ ہندوستان کا بڑا واپاری ہے، اتنی اللہ نے دولت دی ہے، انہوں نے ہم سے مسئلہ پوچھا تھا ایک زمانے میں، یہ باتیں کہنی نہیں چاہیے مگر شوق کے لیے میں آپ کو بتا دوں۔ کہا کہ مفتی صاحب شریعت کا حکم ہے کہ رمضان میں اپنی حساب کر کے پوری زکوٰۃ دو، آمنا صدقنا، اللہ کے نبی کا حکم سر آنکھوں پر، رب کا فرمان سر آنکھوں پر، مگر میرے کئی طویلے بھوج میں ہیں، کئی بمبئی میں ہیں، کئی ادھر ہے، کہیں گجرات میں ہے، اور بمبئی میں میرے کئی طویلے ہیں، اندھیری میں ہے، جوگیشری میں ہے، فلاں جگہ، تو ہمارا دودھ سپلائی ہوتا ہے اور رقم آتی ہے، تو ایک آرڈر آتا ہے دبئی سے کہ بھئی ایک جہاز دودھ کا بھیجو، فلاں بھیجو، تو ایک وقت میں لاکھوں روپے کی آمد ہو جاتی ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے، منشی جانے یا منیم جانے ہمارے تک خبر۔ تو اب میرے باپ کی عادت ہے کہ بیٹا رمضان کی پہلی تاریخ کو منیموں کو بٹھا دو اور وہ پورا حساب کریں بینکوں میں وغیرہ میں جو بھی رقم ہے، اور حساب کر کے اپنے مال کی زکوٰۃ دو تاکہ خدا کی حفاظت میں ہمارا مال چلا جائے۔ اس لیے کہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ مسلمان جب اپنے مال کی زکوٰۃ دیتا ہے تو پھر وہ مال کسی مسلمان کی حفاظت میں نہیں رہتا بلکہ وہ مال خدا کی حفاظت میں چلا جاتا۔ اب اس مال کی حفاظت یہ حاجی صاحب یا مولانا یا سیٹھ صاحب نہیں کریں گے، اب اس مال کی حفاظت رب العالمین خود فرماتا ہے۔
تو میں رمضان کی پہلی تاریخ کو ڈیوٹی لگاتا ہوں کہ حساب کر کے پوری مال کی زکوٰۃ دو. تو ادھر میرے منیم حساب کرتے ہیں اور ادھر لاکھوں روپے کی آمد ہو جاتی ہے, ہم کو پتہ نہیں چلتا ہے. تو ہم کیسے زکوٰۃ دیں؟ تو جب یہ سوال پوچھا اس حاجی صاحب نے, میں آپ کو نام نہیں آپ کو بتاتا ہوں, وہ ابھی الحمدللہ زندہ ہے آپ کی دعا سے, ایسے لوگ بھی آپ کے انڈیا میں ہیں. تو بڑے مفتی صاحب نے مسکرا کے کہا کہ حاجی صاحب, جب خدا تجھ کو بے حساب دے رہا ہے, رب تجھے بے حساب دے رہا ہے, تو بھی زکوٰۃ کو بے حساب عطا فرماتا ہے. رب بے حساب دے رہا ہے تو اب تو زکوٰۃ میں حساب کاہے کو کرتا ہے کہ اتنی زکوٰۃ دوں اتنی دوں, تو بھی بے حساب دے دے. ایسے نیک لوگ بھی آپ کے پڑوس میں رہتے ہیں. ان کو جب کپتان اصغر صاحب نے دیکھا تو کہا مفتی صاحب میں جب باسنی آیا, ان کی مسجدیں دیکھی, ان کی شکل دیکھی, ان کا لباس دیکھا, ان کا انداز دیکھا, تو میرے ضمیر میں خیال ہوا کہ اللہ تیرا شکر, اگر میں مفتی صاحب کے اشارے پر باسنی نہیں آتا اور دنیا سے میرا سفر ہو جاتا تو بہت بڑی دولت سے میں محروم ہو کے چلا جاتا. آج مجھے پتا چلا کہ اسلام کیا ہے. تو میں آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ مولانا عبدالحکیم کو یا رفیق صاحب کو یا ان کسی عالم کو لے کے جب تیسری کانفرنس ہو تو آپ لوگ تو جاتے ہوں گے, اپنے لوگوں کو لے کے جاؤ تاکہ ان کو پتا چلے کہ اسلام کیا ہے, دین کس طریقے سے پھیلا اور پھیل رہا ہے, اور ادب کس کو کہتے ہیں, محفل میلاد کس کو کہتے ہیں, عرس کس کو کہتے ہیں. میلے کی دنیا الگ ہے اور نبی کی محفل کی دنیا الگ ہے. آپ میلہ نہیں کر رہے, آپ اللہ کے ولی کی یاد منا رہے ہیں. اور رسول اللہ کا فرمان ہے اِنْدَ ذِكْرُ صَالِحِينَ تَنَزَّلُ الرَّحْمَةُ, جہاں نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں بارش نہیں برستی ہے, رب کی رحمت کی بارش برستی ہے. آپ فرش پہ نہیں بیٹھے ہیں, آپ رب کی رحمت کے سائے میں بیٹھے ہیں. تو آپ کو چونکہ دین سیکھنے کا بیٹا دو طریقے, یا تو کتاب پڑھو اور استاد کے پاس جاؤ, جیسے ان لوگوں نے جا کر بخاری پڑھی, بیضاوی پڑھی اور ملا جامی وغیرہ پڑھا استادوں کے پاس, ایک وہ طریقہ ہے. اور ایک طریقہ جو میرے آقا نے بتایا وہ محفل سجاؤ اور کسی عالم کو بلا کر کے ان سے دین سیکھو. تو یہ محفل جو ہوتی ہے کوئی تالی بجانے والی نہیں ہوتی ہے کہ اس کو چالو کر جائے چوں چوں کر رہے ہو صاحب, یہ کیا طریقہ ہے. آپ کو کتنی بڑھیا نعت شروع کی تھی, ہمیں سمجھ میں نہیں آیا کہ نعت پڑھتا ہے کیا کر رہا ہے. تو یہ کیا کہتے ہیں اس کو, چونچ والی کو کیا کہتے ہیں, اکو وکو, یہ قوالیوں میں ہوتا ہے. اور یا وہ بمبئی والی ناچنے والی کمپنیاں ناچتی ہے نا تب بیچاری, یہ تو شریف آدمی, ان کو کیا پتا کیا اسلام کیا. یہ ان عالموں کا فرض ہے کہ ان کو سمجھاتے کہ بھائی یہ کسی رقاصہ کی قوالی کی محفل نہیں ہے, یہ رسول اللہ کی محفل ہے, یہ شاہ بدر الدین کے وظیفے کی محفل ہے, یا اللہ کے ولیوں کا ذکر جمیل ہوگا. اس لئے اکے پھکے کی ضرورت نہیں, آپ لوڈ اسپیکر چالو کرو تاکہ ہمارا نعت خان نعت پڑھے تو ہمارا دل تو تڑپے گا, فرشتے بھی آ کر آنسو بہائیں گے. اللہ کے نبی کی نعت کس کو کہتے ہیں, فرشتے بھی نعت رسول کو سنتے ہیں. اور یہ ذکر کی محفل سراسر نعت ہے. نعت کی بیٹا دو قسمی ہے, ایک نثری نعت ہے اور ایک نظمی ہے. آپ نبی کا ذکر کر کے سناؤ, اس کو نثری نعت کہتے ہیں. اور ابھی جو بچے نے نعت پڑھی یہ نعت رسول نظمی کہلاتی ہے. تو ہر قسم کا ذکر رسول اللہ کا ہو یا نبی کی آل کا ہو یا اسلام کی تعلیم کا ہو یا اللہ کے ولیوں کا ذکر ہو, یہ سب رحمت کا ذکر ہے. یہ مولانا عبدالحکیم تمہارے, مولانا رفیق, یہ ہمارے عزیز مولانا, ان لوگوں نے پڑھا ہے. بخاری شریف کی ایک حدیث ہے, کس کی, زور سے بولو. اب اچھا مولانا سے پوچھو کہ قرآن شریف کے بعد, ادھر سنو جی, ادھر مولانا, قرآن کے بعد اگر درجہ ہے تو کس کا جی, جلدی بولو. بخاری, یہ گواہ ہے. یہ 50 گواہ ہیں. اللہ والوں نے کہا اصح الکتب بعد کتاب اللہ الصحیح البخاری. محدثین کہتے ہیں رب کی کتاب کے بعد سب سے بہترین کتاب ہے تو بخاری شریف. بخاری. اور علماء نے کہا کہ جہاں قحط سالی آ جائے یا بیماری آ جائے یا مصیبت آ جائے یا سیلاب آ جائے تو آپ دعا کریں گے, یا اللہ تو اس مصیبت سے بچا. تو بزرگوں نے کہا کہ آپ بخاری شریف پڑھو اور بخاری پڑھ کے ختم کرو جیسے قرآن کو ختم کرتے ہیں, اور پھر دعا کر دو تو اللہ اس سیلاب کے رخ کو فرما دے گا, رد و بدل فرما دے گا, رخ موڑ دے گا. جہاں بخاری پڑھی جاتی وہاں رحمتیں آتی ہیں اور بیماریاں اور آفتوں کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. اتنی بخاری شریف کی فضیلت ہے.
اسی بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ نے ایک اسپیشل فرشتوں کی جماعت بنائی اور ان کی ڈیوٹی لگائی. 2 فرشتے کو آپ کے میرے ساتھ ہیں, ہر مسلمان بھائی کے ساتھ, اچھا ہو یا برا, چھوٹا ہو یا بڑا, مسلم ہو یا غیر مسلم. آدم کی اولاد کے ساتھ 2 فرشتے, ان کا نام ہے کرامن کاتبین. وہ ہمارے زندگی سے اور ہمارے جسم سے وابستہ ہے. آپ نیک عمل جو کرتے ہیں وہ فرشتے لکھ رہے. آپ گھر سے چلے, اندھیرے میں چلے, اجالے میں چلے, یہاں آئے تو فرشتے آپ کو لکھتے رہے, فلاں ابن فلاں, فلاں فلاں کا بیٹا نبی کے ذکر میں اتنا سفر کر کے گیا, اللہ کے ولی کا ذکر سننے کے لیے درگاہ شریف گیا. وہ فرشتوں نے اپنا کام کیا, وہ انہوں نے کام کیا, وہ ان کی ڈیوٹی تھی. جو ڈیوٹی تھی وہ ان فرشتوں نے ادا کی, اور جن کا نام ہے کرامن کاتبین. اور ایک اسپیشل جماعت ہے, سنو, یہ حدیث بخاری شریف ہے. ان کا کام ہے کہ تم جاؤ, میرا ذکر کہاں ہو رہا ہے, میرے محبوب کا ذکر کہاں ہو رہا ہے, اور میرے مقرب بندوں کا ذکر کہاں ہو رہا ہے. اللہ کا ذکر, یہ بھی اللہ کا ذکر, یہ رسول کا ذکر, اور یہ اللہ کے مقرب بندوں کا ذکر, یہ سب اللہ والوں کا ذکر. تو اس ذکر کی محفل کو جا کے فرشتوں چیک کرتے اور اس کو فرشتے گھیر لیتے. اب آپ آئے, اقبال آئے, اکرم آئے, گوا کے حمید آئے, کریم آئے, شریف آئے, اور حبیب اللہ, کریم اللہ, نسیم اللہ, یہ سب لوگ آتے رہے. فرشتے آپ کا نام لکھتے رہے اور آپ کے والد کا نام. یہ حدیث بخاری. آپ نے حدیث سنی, دین سنا, تقریر عالموں کی سنی, صلاۃ و سلام پڑھا, دعا مانگی. تو آپ کا عالم دعا مانگے گا, اللہ تو اس محفل کو قبول فرما, یہ دعا کرے گا. جتنے تیرے بندے آئے ان کو معاف فرما, اللہ تو سب کو جنت عطا فرما, اللہ تو تمام مسلمانوں کو دوزخ کی آگ سے محفوظ فرما, اے اللہ تو تمام کو نیک اور صالح فرما, سب کی عمر میں زندگی میں برکتیں عطا. یہ دعا کا طریقہ ہے. دعا کی, اب فرشتے واپس جاتے ہیں. میرا رب سب جانتا ہے, وہ یعلم ما فی الصدور. اسلام کا پیغام ہے کہ آپ کے دل میں جو خیال آیا رب اس کو بھی جانتا ہے کہ میرے بندے کے دل میں خیال کس نوعیت کا ہے, کیسا خیال ہے. ہمارے دل میں جو خیال آتا ہے رب اس خیال کو بھی جان. آپ کی زبان تو بڑی بات ہے, آپ کہیں گے وہ بہت الگ بات ہے. آپ کے دل میں تصور ہے کہ مفتی صاحب مجھے آج مسجد جانا ہے, مجھے آج محفل میں جانا ہے, مجھے آج درگاہ میں جا کے فاتحہ پڑھنی ہے, مجھے امی کو جا کے سلام کرنا ہے, مجھے آج ابو کے جا کے پیر دبانے. آپ نے دل میں خیال کیا, ایک نیکی فرشتوں نے لکھ دی. ابھی پیر نہیں دبایا, ماں کی زیارت نہیں کی, مسجد کا گیٹ نہیں کھولا, یہ بخاری کی حدیث. نیکی کا ارادہ حمل حسناتا کتبا, نیکی کا ارادہ کیا, فرشتوں کو کہا ایک نیکی لکھ دے میرے بندے کا. اب آپ مسجد چلے گئے یا ماں کے پاس گئے, دیدار کیا یا والد کی خدمت کی, تو جب ارادہ کیا, جب ایک نیکی لکھی گئی, وہ نیکی کر دی تو اللہ اس ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے, اور قیامت میں اس کے بدلے میں 70 نیکیاں عطا فرماتا ہے. یہ فرشتے آتے ہیں, واپس چلے گئے آپ کی باتیں لکھ کر کے. اب اللہ کو سب روشن ہے, پھر پوچھتا فرشتوں کیف وجدتم عبادی, بتاؤ تم نے میرے بندوں کو کیسے پایا. کہا مولا تیرے بندے ذکر سن رہے تھے, محفل میلاد تھی, تیرے حبیب کا ذکر تھا, بندے سر جھکا کے سن رہے تھے, تیری بندیاں بھی ذکر سن رہی تھی. کہا اچھا وہ کیا مانگ رہے تھے, سنو یہ بخاری شریف ہے. کہا مولا وہ تم سے جنت مانگ رہے تھے. زور سے بولو, کیا مانگ رہے تھے؟ ارے جنت چاہیے کہ نہیں چاہیے, بولو جی. نہیں چاہیے, کیا چاہیے؟ تو مسلمان تو جنت ہی مانگتا ہے. فرشتوں نے کہا مولا وہ جنت مانگ رہے تھے. کہا فرشتوں حل رائے تمو, کیا انہوں نے اس کو دیکھا, جنت کو دیکھا؟ کہا نہیں مولا دیکھا نہیں ہے. کہا بے دیکھے جنت کے اتنے دیوانے ہیں, اگر دیکھ لیتے تو نہ معلوم کتنی محبت بڑھ جاتی. کہا مولا بھی صحیح فرمایا, بے دیکھے وہ جنت کے طالب ہیں. کہا اچھا اور کیا مانگ رہے تھے؟ کہا وہ دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے. کہا اچھا دوزخ کے شعلوں کو دیکھا؟ سنو میرے بھائیوں, نوٹ کر لو, کاغذ پہ نہیں دل پہ نوٹ کرو. یہ میرے عالم بیٹھے ہیں, ان سے پوچھو, ان کی قدر کرو. یہ بیٹے تمہارے ہیں مگر جنت میں تم کو یہی لے کے جائیں گے. عالموں کی قدر کرنا سیکھو. باہر کے ڈھول بڑے سہانے لگتے ہیں اور گھر کی شہنائی کی پرواہ نہیں کرتے ہو. یہ کیا طریقہ ہے؟
پہلے گھر کی فکر کرو. خوش قسمت تھا وہ آدمی کہ جس کا بیٹا عالم بن کے آئے, حافظ بن کے آئے. تو پہلے زمانے میں لوگ بڑی خوشیاں کرتے تھے, مفتی صاحب اللہ کا شکر ہے کہ میرا بیٹا حافظ قرآن بنا, میرا بچہ عالم دین بنا. آپ غور کیجئے, سرکار کے فرمان ہے کہ عالم جس قبرستان سے گزر جائے اللہ اس قبرستان سے 40 دن کا عذاب اٹھا لیتا ہے. ارے جب عالم کا گزرنا اتنی برکت کا باعث بنتا ہے کہ پورے قبرستان والوں سے 40 دن کا عذاب رب اٹھا لیتا ہے, تو عالم جو دفن ہو جائے گا اس قبرستان کا حال کیا ہوگا؟ یہ تمہارے پڑوس میں اچھی بات میرے دماغ میں آگئی, میڑتا سٹی, کیا نام ہے آپ سے قریب ہے بیٹا, میڑتا سٹی. وہاں قاضی کیا نام, نہیں اس کے والد کا, قاضی قاسم کا انتقال ہوا. بڑے مفتی صاحب اور ہم دونوں باسنی میں تھے. سنو عشق اس کو کہتے ہیں, رون, کیا نام, رون والوں سنو, اس کو اسلام کہتے ہیں, اس کو اسلام کی محبت کہتے ہیں. ادھر لوگوں نے گروپ, ان کے 3-4 قبرستان ہیں, آپ لوگ جانتے ہوں گے, نزدیک ہے. ایک گروپ نے کہا کہ قاضی صاحب ہمارے قبرستان میں دفن ہوگا, اب سنا ہوگا. دوسرے نے کہا ہمارے, اب ان کی لڑائی ہوگی. ارے انہوں نے کہا یار قاری صاحب تو میرے ساتھ رہتے تھے. کہا نہیں میرے ساتھ بھی تو رہتے تھے, ارے میں نے بھی ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے. اب یہ ہوٹ ہو گئی تو انہوں نے کہا نہیں قاضی صاحب کو میرے قبرستان میں دفن کروں گا. آپ نے کہا کہ میرے قبرستان میں, آپ نے کہا میرے, تو 3-4 قبری خود گئی. یہ کشتی ہونے لگی. اللہ والا جا گیا مگر مرنے کے بعد بھی کشتی ہو رہی ہے. تو مفتی صاحب کو لوگوں نے کہا کہ حضرت اس کو کہاں دفن کرو گے, لوگوں میں تو کشتی ہو رہی ہے. اب ان کے والد قاضی خورشید صاحب, انہوں نے کہا بھی شیر محمد صاحب کو بلاؤ. مجھے بڑے مفتی صاحب نے فرمایا کہ مولانا جلدی آؤ. ہم نے جلسہ ختم کیا اور گاڑی کی, میں یہاں پہنچا. مسئلہ کیا ہے کہ صاحب یہ گروپ کہتا کہ ہمارے قبرستان میں یہ کہتا, میرے قبرستان میں یہ کہتا. تو میں نے جو میرے سب ملنے والے تھے, میں نے کہا بیٹا ادھر آ یار, تو کیوں تھا؟ کہا حضرت آپ لوگوں نے کہا تھا کہ جو عالم قبرستان سے گزر جائے تو اللہ اس عالم کے پیروں کی برکت سے 40 دن کے لیے پورے قبرستان سے عذاب کو اٹھا لیتا ہے. جب عالم کا گزرنا اتنی برکت کا باعث بنتا ہے تو عالم جہاں دفن ہوگا اس قبرستان کی عظمت کا عالم کیا ہوگا. اس لئے حضرت ہم تو گنہگار ہیں, ہم چاہتے ہیں کوئی ایسا نیک بندہ ہماری قبرستان میں آئے تو اس کے صدقے میں ہماری بھی بخشش ہے اور ہمارے باپ دادوں کی بھی بخشش. عشق دیکھو آپ, یہ عالم کی قدر, آپ لوگ اب تک عالم کو پہچان نہیں سکے. آپ کے بچے عالم بن کے آئے, آپ نے کیا قدر کی, کتنا ان کا شان ان کی بڑھائی. وہ مجھے آنے سے پتا چلا کہ میلہ ہے, عرس نہیں. اگر مولانا عبدالحکیم, مولانا رفیق, مولانا ماجد, واجد وغیرہ ان کی بات مانتے تو یہاں مجھے میلے کا منظر نہیں آتا, یہاں ایمان کا منظر نظر آتا. کہ یہاں اتنے عالم ہیں, یہ نقشہ بدل گیا. مگر یہاں 4 آدمی بیٹھے ہیں, ادھر تماشا کر رہے ہیں, کوئی تاش کھیلتا, کوئی جوا کھیلتا ہے. رو, ابھی مودی بہت جلد آ گیا, تھوڑا وقت صبر کرو, تاش کھیلو, پھر جو یو پی والوں کا حال ہوگا وہی تمہارا حال ہوگا. دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. خدا جب دین لیتا ہے تو عقلی چھین لیتا ہے. قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے, قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے, تب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے. جب لومڑی کی موت آتی ہے نا مولانا, تو بیٹی لڑ کر کے شیر سے ٹکراتی ہے, تو شیر کو غصہ, ایک تماچا مارا, مر گئی, اتنی ہے. تو ہماری قوم بھی اس طریقے سے آئی, تماچا لگے گا, ادھر کھیل ختم ہو جائے گا. جو ادھر حال ہو رہا ہوا, ہمیں اسلام کو سمجھنا ہے, ایسے عرس کی حقیقت کو سمجھنا. یہ خوش قسمت وہ مسلمان جنہوں نے اللہ کے ولی کی یاد کو منایا, آپ کو دعوت دی. اور یہ دیکھو معلوم ہوتا ہے کہ بمبئی والے دلیپ کمار کے باپ کی شادی ہو رہی ہے, کیوں اتنا خرچہ آپ نے کیا, میرے ساتھ چلو نہیں. ارے مولانا کہاں گئے, وہ علی سر کا, اس کو پوچھو. کل جلسہ تھا 10,000 کا مجمع تھا, مولانا کتنا تھا, جہاں تک نظر تھی وہاں, اور کھلا آسمان. کیوں پیسے حرامی خرچ کرو بابا, کیا کرتے ہو, کیوں نمائش کرتے ہو. آپ یہ عرس کرو, اللہ کا ولی میدان کھلا رکھتے اور نیچے دریاں بچھا دیتے, بچیوں کے لیے اچھا بچھا دیتے, اور جو پیسے بچتے وہ کہتے مولانا حکیم صاحب ایک مولوی صاحب کو اور بلاؤ, ہمارے بچوں کو پڑھاؤ.
جو بچہ اچھا پڑھا اس کو انعام دو، جو بچہ اسحاقیہ جائے اس کو اسحاقیہ بھیجو، جو دلی جائے اس کو دلی بھیجو، جو اشرفیہ جائے اس کو اشرفیہ بھیجو۔ اس کا باپ تو غریب ہے لیکن عرس کے فنڈ سے یہ پیسہ ہے، حضرت ہم آپ کو دیتے ہیں، ان بچے کو آگے بھیجو۔ بچوں کے پڑھائی پہ خرچ کرو، غور کرو۔ ایک میرا دوست تھا بنگلور میں، بڑے میاں، سفید نورانی داڑھی، تو اس طرح دنیا اس کو مانتی تھی۔ کریم وہ کیا نام ہے وہ سیٹھ اپنے اللہ نیکی دے، سلیم سیٹھ، اور ایک ہے شریف سیٹھ، بمبئی حیدرآباد کا اور بنگلور کا مشہور۔ لوگوں نے کہا سیٹھ جی تو نہ تجھے اللہ نے اتنا نوازا اور آپ کا مکان اتنا بوسیدہ، کہا نہیں بیٹا مکان میرا بن رہا ہے۔ مکان تھوڑی دیر کے بعد اس کا بیٹا آیا، ماشاءاللہ جوان، کہا حضرت یہ میرا مکان ہے۔ تو ہم سمجھے نہیں، کیا سیٹھ جی کیسے؟ کہا میرا بچہ پورے انڈیا میں آئی ایس جو امتحان ہوتا کلیکٹر کا، اس میں ہمارے آندھرا پردیش میں اس میں فرسٹ پوزیشن آیا، کل یہ کلیکٹر بن جائے گا۔ میں نے پورا پیسہ اس بچے پہ خرچ کر دیا۔ تو ایک بنگلہ نہیں مفتی صاحب 50 بنگلے بنتے چلے جائیں۔ کتنی لوگوں کی سمجھ ہے، کتنا۔ کہا میں پتھروں میں پیسہ کیوں برباد کرتا، میں نے بچے پہ پیسہ خرچ کیا۔ اللہ نے اس کو کلیکٹر بنا دیا، دیندار بھی ہے، کلیکٹر بنے گا تو دنیا کا بھلا، ملک کا بھلا، قوم کا بھلا، وطن کا بھلا کرے گا، اور اس کے ساتھ باپ اور ماں کا نام بھی روشن کرے گا۔ بھائی ہم پیسے کو بچائیں، خدا کے لیے سمجھ جاؤ، پیسوں کو برباد مت کرو، اس سے ہمارے باپ کا نام روشن نہیں ہوگا۔ آپ کا بچہ پڑھ کے ڈاکٹر بنے گا تو دنیا آپ کو دعا دے گی۔ ارے مفتی صاحب میرے کلیجے میں تکلیف تھی، میرے دل کی تکلیف، تو کیا ہوا کہ اکرم کے بیٹے نے حضرت آپریشن کیا، اللہ نے مجھے شفا دے دی۔ یہ پوچھا ان علماء سے، اللہ کے نبی نے فرمایا واللہ فی عون عبدہ ما کان عبد فی عون اخیہ، جب تک کہ مسلمان اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ کی رحمت اس پہ نچھاور ہوتی رہتی ہے۔ کیا ڈاکٹر مدد نہیں کرتا ہے؟ ڈاکٹر خدمت نہیں کرتا ہے؟ کتنی بڑی خدمت ہے۔ عالم کا میدان الگ، ڈاکٹر کا میدان الگ۔ آپ بچوں کو عالم بنائیے، مفتی بنائیے، ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، وہ جس کی بھی خدمت کرے گا انشاءاللہ آپ کو اس کا ثواب ملے گا، اللہ اس کا اجر آپ کو دے گا۔ خدمت خلق زندگی معراج است، بزرگوں نے کہا انسانیت کی خدمت کرنا یہ زندگی کی معراج ہے، معراج زندگی است، زندگی کی معراج۔ ہر جو خدمت کند مخدوم شد، ہر جو خود بیند محروم شد۔ جو انسانیت کی خدمت کرتا ہے اللہ اس کو سردار بنا دیتا ہے، جو اپنے کو بڑا سمجھتا ہے رب اس کو برباد کر دیتا ہے۔ گھمنڈ انسان کو برباد کرتا ہے اور انسانیت کی خدمت انسان کو عروج آسمان تک پہنچا دیتی ہے۔ آپ کا بچہ عالم بنے گا تو قوم کی خدمت کرے گا، آپ کا بچہ ڈاکٹر بنے گا تو انسانیت کی خدمت کرے گا، آپ کا بچہ انجینئر بنے گا تو وطن کی اور انسانیت کی خدمت کرے گا، آپ کا بچہ آئی پی ایس آئی ایس بنے گا تو بھی انسانیت کی خدمت۔ یہ نہیں کہ ہم اپنے بچوں کو مفتی بنائیں، نہیں، مفتی بنانے میں صدیاں لگتی ہے۔ آپ مفتی بناؤ، اللہ کرے کہ آپ کا بچہ مفتی بنے، عبدالحکیم بنے، مگر اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی تعلیم گناہ نہیں ہے، دین تو ضروری ہے، تاکہ دین ہوگا تو دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب۔ ایک بھائی ہنسے، کہا مفتی صاحب یہ مدرسوں سے کیا ملے گا؟ واقعہ تھا دلی کا، تو میں نے کہا پروفیسر تھا وہ، میں نے کہا پروفیسر صاحب اب تو یار کیا چاہتا ہے؟ کہا حضرت بچوں کو کالج بھیجو، یونیورسٹی بھیجو۔ میں نے کہا تیرا مکان کہاں ہے؟ اور وہ پروفیسر ہے 10-15 سال سے میرا بیٹا، اور تنخواہ اس کی ہے 90,000، 1.25 لاکھ، مگر مکان جھونپڑی جیسا۔ کیسا ہے؟ وہ کنجوس ہے، اس کا باپ بھی خرچ نہیں کرتا ہے، تو اتنا سا دلی کا مکان۔ میں نے کہا وہ محل کس کا ہے؟ کہ عبید اللہ اعظمی کا ہے۔ میں نے کہا کتنے کمرے ہیں؟ کہ سرکار 57 کمرے ہیں۔ میں نے کہا بے بیوقوف، یہ مولوی کا مکان ہے، یہ انجینئر پروفیسر کا مکان ہے، اس مولوی کے مکان کے سامنے تیرا مکان جھونپڑی معلوم ہوتا ہے۔ تو کیوں کہتا ہے کہ عالم بن کے کیا کرو گے؟ پوچھو عبید اللہ اعظمی نے کوئی چوریاں کی، تو بھیک مانگنے جاتا ہے مجھے تنخواہ دو، اور عبید اللہ چلا جاتا ہے اور پیسہ ان پہ قربان ہوتا چلا جاتا ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوہو قلم تیرے ہیں۔ آپ اسلام کی خدمت تو کرو، اسلام سے قریب تو آؤ، آپ فقیر نہیں بنیں گے، دنیا آپ کے قدم۔ ہمارے یہاں کلیکٹر تھے فتح سنگھ صاحب، میرے دوست، میری جوانی تھی ابتدائی، ہلکی داڑھی آئی، میں نے قومی ایکتا پہ باڑمیر میں تقریر کی، کلیکٹر بڑا نباز تھا۔ اب تیلی برادری تمہاری سب سنی،
ہمارے باڑمیر کے وہ سب لوگ آئے تو بیچاروں نے محبت میں سب نے ہاتھ چوما. کلیکٹر دیکھ رہا یار یہ چھوٹا بچہ, یہ 80 برس کا بزرگ بھی ہاتھ چوم رہا ہے, 90 برس کا بھی چوم رہا ہے, یہ ہمارا ماسٹر بھی چوم رہا ہے, یہ پٹواری کر کے میں نے تقریر کی. اور اس کے بعد کلیکٹر صاحب کا نمبر آیا تو کہا کہ صاحب مجھے تو افسوس ہے کہ میں کلیکٹر کیوں بنا. دیکھو مذاق کیا, مجھے افسوس ہے کہ میں کلیکٹر کیوں بنا, میں بھی مفتی صاحب بن جاتا تو یار میرا ہاتھ تو میرا بیٹا بھی نہیں چومتا ہے اور مفتی صاحب کا دنیا ہاتھ چومتی جا رہی ہے. پتا چلا ہماری کلیکٹری کچھ نہیں ہے, جو ہے وہ کلیکٹری یہی ہے. پھر وہ اس نے کہا کہ کلیکٹری کی معنی عزت, میں ایک ضلع کا مالک ہوں, مجھ سے بڑا کوئی آفیسر نہیں ہے, مگر ہاتھ جوڑ کے سلام کر دیں گے, مگر ہاتھ چومنے کے لیے کوئی تیار نہیں. یہ ٹٹوڑا ہے, بکری چراتا وہ بھی نہیں چومے گا. اور مفتی صاحب 25 سال کے جوان ہی 80 برس کا بڈھا ان کا ہاتھ چومتا ہے, 90 برس کا ہاتھ چومتا. میں تو حیرت میں کھو گیا کہ کیوں کلیکٹر بن کے وقت برباد کیا, ارے کوئی عالم بن جاتا تو دنیا تیرے بھی ہاتھ چوم لیتی. دیکھو عشق اس کو کہتے ہیں, عقل مندی اس کو کہتے ہیں. ہم یہ نہ سمجھیں کہ مفتی صاحب بچہ عالم بنے گا تو نہیں, یہ خیال مت کرو. اللہ آپ کو توفیق دے, آپ کا بچہ کلیکٹر بنے, ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہے. آپ کا بچہ ڈاکٹر بنے, ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہے. آپ کا بچہ آئی پی ایس بنے, اعلیٰ قسم کا ڈی جی ایس پی بنے, ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہے. یہ جتنی عزت ملے گی وہ ہندوستان کی دھرتی پہ ملے گی. اور آپ کا بچہ عبدالحکیم بنا یا محمد رفیق بنا تو دنیا بھی اس کا ہاتھ چومے گی, قبر کی مٹی بھی اس کا ہاتھ چومے گی, اور حشر کے میدان میں اٹھیں گے تو فرشتے بھی ان کے ہاتھ چومیں گے. یہ علم ایسی دولت ہے دین کی, یہاں بھی عزت, قبر میں عزت, حشر میں عزت, اور میدان محشر کے اندر بھی عزت ہے. ان عزت للہ ورسولہ للمؤمنین. قرآن کہتا ہے اللہ, عزت اللہ کی ذات کے لیے مباح ہے, وہ خالق و مالک ہے, اور اس کے حبیب کے لیے, اور اس کے بعد بندے مومن کے لیے. اللہ جس کو دولت ایمان عطا کرتا ہے, دیکھو خواجہ کا دربار, یہ مومن, یہ رسول کے بعد مومن سے مراد ولی. اب دیکھیے ہندوستان میں ان عالموں سے پوچھو, 4000 تو ٹاپ بادشاہ گزرے. کتنے؟ 4 ٹاپ, تھرڈ کلاس تو کئی تھے, وہ گزر گئے. کہاں مرے کہاں دفن ہوئے کوئی پتہ نہیں. اور فقیر ایک آیا جس کا نام ہند الولی ہے. ایک فقیر کیا لے کے آیا میرے بھائی, مجھے بتاؤ. نہ تخت لائے, نہ تاج لائے, نہ F-16 لائے, نہ میزائل لائے, نہ چارٹر لائے, نہ گھوڑا, نہ اونٹ, نہ امپالا کار, پیدل آئے. 11,000 کلومیٹر کا سفر پیدل کیا. کتنا کلومیٹر زور سے بولو؟ 11,000. مدینے سے اجمیر تک 11,000 کلومیٹر کا سفر, اعلیٰ حضرت کی تحقیق ہے. اتنا سفر کر کے غریب نواز آئے, دین پھیلایا. اور دیوبندی مولوی, کون سا مولوی؟ ہاں, جن کا نام حسین احمد ٹانڈوی, غور کیجئے, وہ بہت بڑا ان کا عالم تھا. میرے بھائی کبھی کبھی سچی بات تو مودی کی زبان سے بھی نکل جاتی, نکل نہیں تھی. اٹل جی نے کہا تھا رام راج کا فکر کرو, تو سچی بات اس نے بھی غریب نے کہی تھی. قتل کرنے سے انسان بڑا نہیں ہوتا ہے, سینے سے لگانے سے انسان بڑا ہوتا ہے. اٹل کا یہ اشارہ تھا. تو سچی بات اس دیوبندی مولوی سے نکلی. کیا اس نے کہا کہ اسلام علی یدہ تست ملائین. ایک جماعت گئی اجمیر سے, اس نے جا کر, وہ بڑے مولانا تھے, کہا حضرت ہم تو راجستھان گئے تھے, لوگ ہم کو مسجد سے نکال دیتے, مار کے نکال دیتے, مسجدوں کو دھوتے ہیں. تو مولانا تھے ان کی کمپنی کے مگر سمجھدار تھے. کہا بیٹا اچھا کہاں گئے تھے؟ کہا ہم اجمیر کے علاقے میں گئے تھے, وہاں ہم کو نکال دیا. کہا آپ درگاہ شریف میں گئے تھے؟ کہا نہیں, درگاہ میں کیا رکھا, وہ تو بت خانہ ہے. کیا کہا؟ بت خانہ. اس نے کہا یہی تو جوتے کا سبب ہے, تم کو جو جوتے پڑے اس کا سبب, بیوقوف ہو. وہ دیوبند دیکھو, اللہ کبھی کبھی سچی بات نکالی تھی نا ان کے, یہ اس کے مولوی کے نکلی. کہا نادان تو کہتا کہ غریب نواز کا دربار بت خانہ ہے, خدا کی قسم اسلم علی یدہ تسعۃ ملائین. غریب نواز کے دستے کرم پہ 90 لاکھ انسانوں نے کلمہ طیبہ پڑھا. ہم اپنے بیٹے کو سچا مسلمان نہیں کر سکے, اپنی بیوی کو پکی مسلمان نہیں بنا سکے, اور غریب نواز کی نظر میں اللہ نے اتنی تاثیر عطا کی تھی کہ نبی کے شہزادے کی نظر جس پہ پڑتی چلی گئی اس کی قسمت کا ستارہ بدلتا چلا گیا. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. تلواروں سے اسلام نہیں پھیلا ہے, غریب نواز کی نگاہوں سے اسلام پھیلا.
जोगी जयपाल दुनिया का मशहूर जादूगर था, 10,000 का लश्कर जादूगर लेके आया, कहा कि मैं फकीर को जला के कबाब कर दूंगा। मेरा बेटा जला नहीं सका, जल के खुद कबाब हो गया। ये है नजर, ऐसा जला कि जोगी बन के आया और अब्दुल्ला बन के गया। जोगी बन के आया, अब्दुल्ला बयाबानी बन के गया। कोई अंदाजा कर सकता है इनके जोरे बाजू का निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाते हैं तकदीरें। हमारा भाई मुसलमान चाहे नागौर का हो चाहे रून का हो, हम वली को खुदा नहीं कहते, हम वली को अहलुल्लाह कहते, अल्लाह का दोस्त, अल्लाह का बंदा, अल्लाह का वली। और ये नाम हमने नहीं दिया, खुदा की कसम रब ने दिया है। ये रब, अला इन औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ओ दुनिया वालों खबरदार, मेरे वली, उन पे कोई खौफ नहीं, कोई खतरा नहीं, न दुनिया में है, न कब्र में है, न हशर में है। जहां रहेंगे सरदार बन के रहेंगे। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या लोहो कलम तेरे हैं। जो नबी का हो गया, दुनिया भी उनकी, आखिरत भी उनकी। गरीब नवाज का इश्क, गरीब नवाज की मोहब्बत, गरीब नवाज का ईमान, मुखालिफ को इतराफ करना पड़ा। बेटा पहले अजमेर जाओ, ख्वाजा की दरबार में हाजिरी दो, फातिहा पढ़ो। फातिहा पढ़ना बुत खानी नहीं है, बल्कि रसूल अल्लाह की सुन्नत है। मेरी साल में एक मर्तबा मदीने से चलते 70 से ज्यादा किलोमीटर का सफर करके बदर में आते और आकर बदर के शोहदा की कब्रों पे फातिहा फरमाते। यही तो उर्स है, यही तो फातिहा है, और यही गुआ के मोहब्बत का इजहार है। रब का महबूब मदीने से चल के जंगल में आते हैं शहीदों की कब्र पे फातिहा पढ़ने के लिए, वफादारों की कब्र पे फातिहा। तो उसने कहा बेटा कब्र पे जाना ये बुत परस्ती नहीं है, बल्कि नबी की सुन्नत है, महबूब की सुन्नत। आप नमाज पढ़ो, पहले नमाज फिर कब्र। अगर नमाज भूल के कब्र पे जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। पहले रब के दरबार में सलाम करो, फिर वली से प्यार करो तो तुम्हारा सलाम कबूल है। इसलिए नहीं कि हम जाकर कब्रों की पूजा करें, नहीं, हमारा कोई आलिम आपको नहीं कहेगा। हर आलिम आपको कहता भाई नमाज पढ़ो, इस्लाम की रूह नमाज में है। अस्सलात मेराजुल मोमिनीन जोइल सलात फी कुर्रत आइनी। अल्लाह के हबीब ने कहा नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, मेरे दिल का सुरूर है। जो महबूब बंदा ये चाहे कि मैं अल्लाह के नबी को खुश करूं, अल्लाह के नबी को राजी करूं, क़यामत में सरकार मेरी सिफारिश फरमाए, मेरा रब मुझसे राजी हो जाए, तो नबी ने फरमाया मेरा गुलाम तू नमाज पढ़, मैं तुमसे खुश हो जाऊंगा। नबी को राजी करने का एक तरीका है कि हम नमाज पढ़ें। घर में नमाज पढ़ो, ऑफिस में नमाज पढ़ो। बेटा तो पानी मंगा लेना यार थोड़ा सा ना, दुरूद शरीफ पढ़िएगा। ला बेटा, हम ये नहीं, इस्लाम में पूछो मौलाना से, ला इकराह फिद्दीन, दीन के अंदर सख्ती नहीं है, मेरे महबूब के दीन में आसानी ही आसानी है, नरमी नरमी। आप घर में नमाज पढ़ो, खेत में नमाज पढ़ो, दुकान में नमाज पढ़ो, फैक्ट्री पे नमाज पढ़ो, कारखाने में नमाज पढ़ो। अल्लाह के नबी एक मैदान जंग में थे, दुश्मन भागा तो साहबा ने कहा या रसूलल्लाह ये बड़ा खतरनाक दुश्मन है, इनको मौका मिला तो तैयारी करके फिर अपने पे हमला करेगा, तो इनको इतना कमज़ोर करो कि दोबारा कभी उठ न सके। तो कहा इनका पीछा करो और ख़त्म करो। मुसलमानों ने पीछा किया उनको मिटाने के लिए। इतने में असर का वक्त आ गया, तो एक दीवाना था, उसने कहा या रसूलल्लाह अस्सलात अस्सलात। मेरे आका सूरज डूब रहा है, ये सूरज इधर है, लश्कर इधर जा रहा है पूरब की तरफ, पश्चिम इधर है, सरकार नमाज। नबी ने कहा हाँ बेटा नमाज पढ़ेंगे, पहले एक काम कर लें, फिर वक्त रहेगा तो नमाज पढ़ेंगे, नहीं तो कज़ा करेंगे। मेरे नबी ने कहा कि नहीं पहले इनको कामयाब हो, दुश्मन शिकस्त खा चुका, अब ये कमर टूटेगी तो हम फौरन नमाज पढ़ लेंगे। इतने में मेरे रब ने कुरान उतार दिया, जिब्राइल को भेज दिया, जा जिब्राइल जाओ मेरे हबीब से कह दो, देखो सवाल रसूल से होता है और जवाब नबी का रब दे रहा है। गौर तो करो मेरे प्यारे कि महबूब की शान क्या है, रसूल अल्लाह। अरे भाई क्या बात है, अरे माशाल्लाह यार, माशाल्लाह। मेरे नबी की शान तो देखो अजीजों, कि सवाल रसूल से हुआ, मेरे बुजुर्ग को जवाब नबी के रब ने दिया। हमारे उन भाइयों को बताओ
جن کی داڑھی تو بہت بڑی ہے مگر دل بہت چھوٹا ہے نا، اور پیشانی بھی کالی اور دل بھی کالا، سمجھ گئے آپ؟ ماشاءاللہ۔ ان بھائیوں سے کہو بیٹا نفرت مت کرو، خدا کے لیے ہم نبی کو خدا نہیں کہتے، جو خدا نے کہا وہ کہتے۔ ایک شاعر کہتا ہے مولانا، خدا چاہبو نہک خیر البشر کے، خدا چاہبو نہک خیر البشر کے بھی میری صفت تو سرکار کے جگائے۔ یا رسول اللہ، ہم آپ کو خدا تو نہیں کہیں گے، خدا کے سوا جتنی خوبیاں ہیں وہ سب اللہ نے آپ کو عطا فرما دی۔ ہزاروں جبرائیل الجھے ہوئے ہیں گرد منزل میں، نہ جانے کس بلندی پہ ہے کاشانہ محمد کا۔ ابے یارو، جبرائیل ہی نہیں سمجھ سکا کہ نبی کی شان کیا ہے، نبی کا مرتبہ کیا ہے۔ آفاقہا گردیدم، آفاقہا گردیدم، بسیار خوبہ دیدم، لیکن تو چیزیں دیگری۔ یا رسول اللہ، میں نے دنیا کو چھان مارا مگر آپ جیسا حسین میری نگاہوں نے کسی کو دیکھا۔ یہ جبرائیل کا فیصلہ۔ میرے پیارے، نبی کو پہچانو، خدا کی قسم یہی اسلام ہے۔ کوئی مسلمان میرے نبی کی محبت کے بغیر خدا کی قسم جنت میں نہیں جائے گا۔ پوچھو مولانا تمہارے عبدالحکیم سے، قرآن کا فیصلہ تیسرے پارے کا ہے، یہ مفتی صاحب کا فتویٰ نہیں، بریلی شریف کا فتویٰ نہیں، سرکار تاج الشریعہ کا فتویٰ نہیں، راجستھان کے مفتی اعظم علیہ رحمہ کا فتویٰ نہیں، کسی شیر راجستھان کا فتویٰ نہیں، رب العالمین کا فتویٰ ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ حبیب آپ ان سے کہہ دو اگر خدا سے دوستی چاہتے ہو تو میری غلامی کرو، خدا تمہارا دوست بن جائے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے، خدا کی قسم۔ حبیب آپ انسانوں سے کہو ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم خدا سے پیار کرنا چاہو تو میرے غلام ہو جاؤ، خدا سب کو دوست بنا دے۔ جو نبی کا غلام ہے وہ رب کا دوست ہے، وہ رب کا دوست ہے۔ اس لیے آپ کا اقبال کہتا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے۔ ہم سمجھیں کہ میرے نبی کی شان کیا ہے، نبی کا رتبہ کیا۔ درود شریف پڑھیے گا۔ سرکار غریب نواز اللہ کے ولی، دیکھیے غریب نواز سے تھوڑا سا پہلے ایک بادشاہ آیا تھا، اس بادشاہ نے آ کر کے یہاں جیسا دنیا کا دستور ہے حملہ کیا، اس حملے میں وہ بادشاہ ہار گیا اور واپس چلا گیا۔ کہاں چلا گیا؟ غور۔ یہ افغانستان کا حسین شہر ہے۔ ادھر میرے غریب نواز کو حکم ہوا جاؤ ہندوستان میں جا کے اسلام پھیلاؤ۔ سنو میرے پیارے، ان کے سے کہو وہ میرا بھائی، داڑھی بڑھانے سے اسلام نہیں ملے گا، آپ دل میں ایمان بڑھائیں گے تب اسلام ملے گا۔ میرے ولیوں کی شان پہچانو، اللہ والوں کی شان پہچانو۔ نماز ہماری جان ہے، کون نماز سے انکار کرے گا؟ کون داڑھی کی عظمت سے انکار؟ داڑھی میرے نبی کی سنت، نماز میرے رب کا فرض ہے، اس سے کوئی مسلمان انکار نہیں کرتا۔ مگر نماز ملی تو نبی کا صدقہ، رمضان ملا تو نبی کا صدقہ، حج ملی تو نبی کا صدقہ، قرآن ملا تو نبی کا صدقہ، اور کعبہ ملا تو نبی کا صدقہ۔ ابے یار چھوڑیے، رب بھی ملا ہے تو مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ جہاں تاریخ تھا ظلمت کا دہ تھا، سخت کالا تھا، جہاں تاریخ تھا ظلمت کا دہ تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ صدقہ میرے نبی کا ہے۔ اس لیے پیارے، نماز کے چکر میں نبی سے دشمنی مت کرو۔ مکھی اڑانے سے خدا نہیں ملے گا، دل کو جلاؤ گے تب خدا ملے گا۔ عشق کی آگ جب دھڑپے گی، مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ میرے نبی کا کردار، نبی کی آل کا کردار، نبی کے غلاموں کا کردار انوکھا دیکھیے آپ۔ سرکار غریب نواز کو حکم ملا کہ جاؤ ہندوستان میں جا کر کے اسلام پھیلاؤ، اجمیر میں جاؤ۔ سرکار کے روزے پہ کھڑے ہیں تو غریب نواز نے عرض کی میرے نانا جان، ہندوستان لمبا چوڑا ہے، اجمیر کہاں ہے؟ تو علماء سیر کہتے ہیں ایک آئینہ ظاہر ہوا۔ کیا ظاہر ہوا؟ آئینہ، اس میں پورا ہندوستان کا نقشہ۔ اور غریب نواز اعلیٰ قسم کے عالم تھے، یہ نہیں کہ صرف تسبیح پڑھنا جانتے تھے، مفتیوں کے مفتی تھے، محدثین کے محدث تھے، مفکرین کے مفکر تھے، اور مجتہدین کے مجتہد تھے۔ یہ علماء نے لکھا ہے۔
نقشہ دیکھا، کہا سرکار حکم کی تعمیل ہوگی، میں جاتا ہوں۔ چلے 11,000 کلومیٹر کا سفر طے کرتے کرتے لاہور آئے۔ زور سے بولو، کہاں آئے؟ اب خدا کی قسم رون والے تم بتا دو، اور وہ ہمارے بھائی جن کی پیشانیاں کالی ہے ان سے کہو تیری کالی دھبے کی قسم تو بتا دے، کیا غریب نواز سے بڑا کوئی عالم یہاں انڈیا میں ہے؟ کوئی مفتی ہے؟ بتا دو، ہم قدم چوم لیں گے، قدم چوم لیں گے۔ اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا ولی کہاں گیا؟ حکم تو ہوا اجمیر کا، اور جا رہے لاہور۔ کیوں گئے؟ وہاں ایک اللہ کا ولی سو رہا تھا۔ کون سو رہا تھا؟ شیخ بدر الدین علیہ رحمہ کی تیری ولی سو رہا تھا۔ ان کا نام حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ، سرکار علی حجویری علیہ رحمہ، سید علی حجویری علیہ رحمہ۔ غریب نواز نے کہا کہ جب مجھے انڈیا میں جانا ہے تو بارڈر پہ جو سب سے بڑا کمانڈر اس کو سلام کر کے جاؤں گا، تبھی ہندوستان فتح ہوگا، کمانڈر کے بغیر ملک فتح نہیں ہوگا۔ رب کا ولی، نبی کا بیٹا مدینے سے چلا لاہور گیا۔ کون؟ مولانا سے بیٹا لاہور کیوں گئے؟ ادھر سندھ سے آ جاتے، کراچی سے آ جاتے، حیدرآباد سے آ جاتے، ہماری جودھ پور غریب سے آ جاتے، رون سے آ جاتے، یہ اجمیر پڑا تھا۔ اتنا لمبا چکر کاہے کو لگایا؟ ان عقل کے یتیموں کو سبق دینا تھا۔ ہند الولی کی طرح نادان سن، جو ملتا ہے وسیلوں سے ملتا ہے۔ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ فرماتا میرا بندہ مجھ تک پہنچنا ہے تو وسیلہ تلاش کر۔ قرآن کو پکڑ، پیر کو پکڑ، سید کو پکڑ، خواجہ کو پکڑ، غوث الورا کو پکڑ، تاج الشریعہ، کسی بزرگ کا دامن پکڑے گا تو میرے دربار تک رسائی ہوگی۔ اگر دامن چھوٹ گیا تو کھڈے میں گر جائے گا۔ بغیر وسیلے کے نجات نہیں ہے۔ آپ اللہ کے ولی کے کمانڈر کے حضور، وہاں آپ نے 40 دن عبادت کی۔ کتنے دن کی؟ 40 دن عبادت کی۔ اور آج بھی خدا کی قسم مولانا چلائے غریب نواز موجود ہے، ٹور بنا ہوا، لوگ وہاں پر نفل پڑھتے ہیں۔ چلا ہے 40 دن کا، آپ نے عبادت کی، سرکار علی حجویری کے دربار میں دعا کی، ان سے روحانی فیض لیا، اور ان سے اجازت لے کر پانی پت اور دلی سے ہو کر کے اجمیر شریف آئے۔ اتنا چکر لگایا ایک ولی کو سلام کرنے کے لیے۔ تو ولی کی شان ہمارے سندھی میں کہتے ہیں، حاجی صاحب آپ لوگ سندھی نہیں جانتے ہوں گے، گڑ نے سنجا پہ گالی جاسی گڑ نہ کھا۔ بیٹا بنگالی اس کی معنی کیا؟ گڑ نے سنجا پہ گالی جاسی گڑ نہ کھا، یعنی باتوں سے پتہ نہیں چلتا گڑ میٹھا ہے کہ کڑوا ہے نا۔ آپ گڑ کھاؤ گے، ارے کسی کیا نام، یہ ہمارے سوڈان والے گڑ کھاتے ہیں، ہاں بیٹا ان کو تو ان کو تستمبا دو، اپنے تستمبا ہوتا ہے نا وہ زبد زہریلا تمبا، کیا کہتے ہیں؟ نہیں میرا بیٹا ہم اس کو تستمبا کہتے ہیں وہ، اور ایک اور اس کا نام ہے ہمارے سندھی میں، کیا کہتے ہیں اس کو؟ تمبا، ہاں کوئی بھی ہو، وہ ہوتا ہے خربوزے جیسا پیلا، بہت کڑوا ہوتا ہے۔ اب اگر آپ گڑ کی ڈلی بھی دے دو اور تستمبا دو تو وہ حبشی جو ہیں وہ گڑ کو پھینک دیں گے، تستمبا کھا دیں گے۔ انہوں نے کبھی کھایا ہی نہیں بیچاروں نے، تو ان کو کیا پتا کون میٹھا ہے کون کڑوا ہے۔ تو سندھی نے کہا گڑ نے سنجا پہ گال ہی جاسی گڑ نے کہا، باتوں سے پتہ نہیں چلتا ہے کہ گڑ میٹھا ہے کہ کڑوا، کھائیے گا جب پتہ چلے گا کہ میٹھا ہے۔ ان ملوں سے کہو تم نے اجمیر کی چوکھٹ کو چوما ہی نہیں تو تمہیں کیا پتا کہ چومنے میں ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے۔ کبھی جاؤ تو کھری، ہم کہتے ہیں کہ عبادت اللہ کی ہوگی، پیار خواجہ سے ہوگا۔ ان کی چوکھٹ کو چومو، سجدہ اللہ کو کرو، پھر ہاتھ اٹھاؤ تو ہاتھ جھکے سے پہلے بیڑا پار ہو جائے گا۔ خاصان خدا نباشند، ولیکن یا خدا جدا نباشند۔ اللہ کے ولی خدا تو نہیں مگر خدا کی رحمت سے جدا نہیں۔ غریب نواز اجمیر آئے، بڑا لمبا قصہ، میں وہ نہیں بتاؤں گا، حالات بھی اس کی اجازت۔ لوگوں نے کہا کہ سر کئی لوگ مسلمان ہو گئے، تو کہا کہ صاحب ہمارے یہ تمام بچے آپ کو دیدار کیا اور مسلمان ہو گئے، مگر ہماری بچیاں پردے میں ہیں۔ نوٹ کرو آپ، دیکھو یہ پردہ بھی اسلام کی برکت ہے۔ آج مسلمان بھول گیا تو جوتے کھا رہا ہے، یہ صدقہ اسلام کا تھا۔ 250 سال پہلے حکومت محمود غزنوی کی اولاد کر چکی تھی، پردہ مسلمان یہاں لے کر آئے تو ہماری دیکھا دیکھی راجپوت اور برہمن بھائیوں نے بھی اپنی بچوں کے لمبی چادریں اوڑھا دی۔ یہ پردہ ادھر سے نہیں آیا پھلودی سے، یہ مدینے سے پردہ آیا ہے۔
ہماری قوم یاد نہیں کرتی ہے کہ ہماری تاریخ کیا ہے، اسلام کی تاریخ۔ ایک چھنگانی صاحب تھے منتری، بہت پہلے ان سے میرے تعلقات تھے۔ اپنے دالم کے پاس ایک فقیر آ کر بیٹھتا تھا گجرات، تو چھنگانی صاحب منتری تھے، وہ بھی آتے تھے، ہم بھی گئے جاتے تھے۔ ایک دن کوئی اسلام کا مسئلہ آیا، تو برہمن تھے، سمجھدار تھے، اس نے کہا مفتی صاحب اسلام نے تو ہندوستان کو بہت کچھ دیا ہے۔ میں نے کہا بھئی منتری جی ہمارے بھائی کچھ نارا، اس وقت یہ بیماری اتنی بڑی نہیں تھی، بالکل چھوٹی تھی۔ میں نے کہا کچھ بھائیوں کو تکلیف ہے، اب ہم کیا کریں؟ اسلام تو سندیش دیتا ہے پیار کا، محبت کا، انسانیت کا، سیوا کا، خدمت کا۔ میرا اسلام کہتا ہے کہ آپ اگر نماز کا وقت بھی ہے اور کوئی گھر پہ پیاسا ہے تو پیاسے کو پانی پہلے پلاؤ، نماز کا سجدہ بعد میں کرو۔ تو وہ لوگ روتے تھے جن کے دل میں درد تھا۔ مجھے کہا صاحب اسلام سے تو ہم نے بہت لیا، تو میرے ساتھ کئی ہمارے بھائی تھے، کہا چھنگانی جی آپ نے کیا لیا؟ کہ میں برہمن ہوں، ہماری عورتیں ہماری بچیاں کالی چادر اوڑھتی ہے، تو کہا ہاں، کہا پھلودی جاؤ، پوکرن جاؤ، بیکانیر جاؤ، جو برہمن ملے گا گاؤں کا، شہر والوں کا بیڑا غرق ہے، ہمارا بھی بیڑا غرق، ان کا بھی غرق، سب چیزیں چھوٹ گئی، مگر گاؤں میں شرم حیا آج بھی ہے۔ تو برہمن کی خاندانی بیٹی ہوگی، وہ گھر سے باہر نکلے گی تو چاہے اس کی ساڑی 10,000 کی ہے، مگر کالی چادر اس کے اوپر آپ کو ملے گی۔ اور راجپوت کی بچی باہر نکلے گی تو چاہے ساڑی ہو کچھ بھی ہو، مگر سفید چادر اس کے اوپر ہوگی۔ ہمارے علاقے میں ہے، اب اپنے یہاں تو پتہ نہیں، ہمارے یہاں تو راجپوت زیادہ ہیں، تو مسلمانوں کے راجپوتوں کے تعلقات ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی بچیاں جب بھی باہر نکلتی ہیں تو کالی چادر، سفید چادر۔ تو مجھے اس چھنگانی نے کہا مفتی صاحب یہ کالی چادر جو ہم اوڑھتے ہیں یہ پھلودی کا صدقہ نہیں ہے، یہ مدینے کا صدقہ ہے، غور کرو۔ ہماری آنکھوں میں مولانا آنسو آ گئے، میرے ساتھ 2-3 سندھی جوان تھے، وہ رو پڑے، کہا حضرت کیا ہے غیر مسلمان یہ؟ اس نے کہا بیٹا یہ ہمیں کالی چادر ملی، یہ بھی اسلام، اس نے مدینہ تو نہیں کہا کہ اسلام کا صدقہ ہے، اور راجپوت بچیوں کو سفید چادر ہے، یہ بھی اسلام کا صدقہ ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ پنڈت جی کیسے؟ کہا ہم نے سنا ہے کہ محمد صاحب کالی چادر استعمال کرتے تھے اور محمد کی بیٹی فاطمہ سفید چادر استعمال کرتی تھی، تو فاطمہ کی چادر کو راجپوتوں نے اپنا لیا اور محمد صاحب کی چادر کو ہماری بیٹیوں نے اپنا لیا۔ مسلمان رو پڑے، یہ غیر مسلمان کا نظریہ تھا۔ رون کے مسلمانوں کدھر جا رہے ہو؟ اسلام کو پہچانو، اسلام کی حقیقت کو پہچانو۔ خدا کی قسم یاد رکھنا، کیا کہتے ہیں، مولی پتوں سے اچھی لگتی ہے، پتے کٹ گئے تو مولی ننگی، کوئی مولی کی ویلیو نہیں۔ آپ کی ہماری عزت عبادت کے ساتھ ہے، نبی کی محبت کے ساتھ ہے، نماز کے سجدوں میں چھپی ہوئی ہے۔ ہم اگر عبادت کریں گے تو یہ جتنے بادل کالے کالے نظر آتے سب چھٹ جائیں گے۔ یہ تجارے کا بادل ہو یا ادے پور کا ہو، وہ دلی کا ہو یا اجودھیا کا ہو، گجرات کا ہو یا مراٹھا کا ہو، یہ سیاہ بادل سب ختم ہو جائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوہو قلم تیرے۔ آج بھی ہو گر ابراہیم سا ایماں پیدا، آج بھی ہو گر ابراہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں اپنا۔ ہم عشق تو پیدا کریں، سرکار ابراہیم جیسا ایمان کا جذبہ تو پیدا کریں۔ بیوہ ادھر آ جائے، ادھر آؤ، ادھر آؤ، بزرگ آدمی ادھر بیٹھے، ارے اس کو اٹھاؤ، ادھر آؤ، وہ لوگ بیٹھیں گے، آپ یہاں بیٹھو میرے پاس آ کر، یہاں جاؤ، درود شریف پڑھیے گا، آرام سے بیٹھیے۔ اب ٹھیک ہے نا؟ نہیں ٹھیک ہے؟ آپ کو نظر آ رہے ہیں لوگوں کا، میں جانتا ہوں مزاج ہوتا ہے کہ بیچ میں کیسے آ گئے۔ ہر آدمی چاہتا ہے ہم دیکھیں کسی مفتی صاحب، درود شریف پڑھیے گا آپ۔ تو غریب نواز کی زندگی ہمارے لیے ایک مثال ہے، خدا کی قسم۔ یہ تمام عالم بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھو، یہ بہت بڑے عالم تھے۔ ہاں میں بات یہ کر رہا تھا کہ غریب نواز جیسا بڑا کوئی عالم ہے ہندوستان میں؟ آپ بتا، ان لوگوں سے پوچھو، میرے بھائیوں سے، کہ مولوی صاحب تیری داڑھی مبارک ہو اور لمبی کر دے 4-5 گز، پیشانی کو اور کالی کر دے، دلی جا چاہے لکھنؤ جا، مگر قسم تیری داڑھی کی مجھے اتنا بتا دے غریب نواز جیسا کوئی عالم مجھے دکھا دے۔ ان کا دیوان لاؤ، دیوان چشتی، دیوان معین، ایک شعر کا مجھے مطلب تو بتا دو۔ بڑے سے بڑے مولوی کو دیوبند سے بولا یا دلی سے بولا، اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا ولی، ان کو حکم ملا مدینے سے اجمیر جا، اور وہ جا رہا لاہور۔ حضرت ادھر ٹیڑے کیوں جا رہے ہو؟ کہا بیٹا مجھے آنے والی اپنے وفاداروں کو سبق دینا ہے کہ جو ملے گا وہ ولیوں کے سہارے سے ملے گا،
ولیوں کی چوکھٹ سے. دینے والا تو رب ہے مگر سہارا چوکھٹ ہے کسی کی. کسی ولی کی چوکھٹ میں جب آپ جھکیں گے تب اللہ بیڑا پار فرما دے گا. یہ طریقہ ہمارا ہے. غریب نواز کی تعلیم ہمیں ملتی ہے کہ اللہ کے ولی کے دربار میں جاؤ, مانگیں گے رب سے مگر صدقہ ولی کا ہوگا. عطا کرنے والا رب ہے مگر صدقہ وکیل اللہ کے ولیوں کا ہے. اب دیکھیے جب سرکار غریب نواز کے لوگ کئی مسلمان ہو گئے تو جو ہندو بھائی مسلمان ہوئے وہ راجپوت تھے, راجپوتوں کی حکومت تھی, وہ آئے. انہوں نے کہا بابا آپ کی وجہ سے ہمارے تمام بچے اسلام کے نور میں آ گئے. کہاں آ گئے؟ اسلام کے نور میں آ گئے. مگر ہماری بچیاں پردے میں. دیکھو یہ پردہ اسلام کا. آپ ایک مرتبہ بازار میں چلیے تاکہ ہماری بچیاں کوٹھے پہ بیٹھی ہے وہ آپ کے درشن کر لیں, آپ کا دیدار کر لیں, تو ممکن ہے کہ ان کو بھی اسلام کی دولت مل جائے گی. اچھا یہ لکھتا کون ہے حاجی صاحب؟ اگر میں کہوں مولانا عبدالحکیم اعلیٰ حضرت کا فیصلہ تو وہ کپنی کہے گی اعلیٰ حضرت کی بات تو تمہارے مولوی ہم نہیں مانیں گے. صد الشریعہ کے تمہارا عالم, مفتی اعظم راجستھان کے تمہارا عالم, حافظ ملت کا تمہارا عالم, برہن ملت کا تمہارا عالم, صد الافاضل کا تمہارا عالم. تو نہیں, ہمارا عالم نہیں, خدا کی قسم ان کا مولوی. اور بہت بڑا مولوی جس کا نام ہے منظور نعمانی. نام سنا بیٹا؟ نہیں سنا. کہاں کا؟ بنگالی ہے. ہاں میں جانتا ہوں تجھے یار. بہت بڑا مولوی دیوبندیوں کا تھا منظور نعمانی, جو لکھنؤ میں رہا, مفتی سردار احمد صاحب سے مناظرے کی. اتنا بڑا عالم. اس کی کتاب تھی الفرقان, وہ رسالہ نکالتا تھا فرقان. اس میں اس نے لکھا کہ جب ہندو بھائی جو مسلمان ہو گئے انہوں نے درخواست کی کہ سرکار ایک مرتبہ آپ بازار میں چلو تاکہ ہماری بیویاں, ہماری بچیاں, ہماری مائیں آپ کا دیدار اور درشن کر لے. غریب نواز نے نہیں کہا میرے کار لاؤ, امپالا لاؤ, پھمپالا لاؤ, اس لیے تو ہم دین میں پیچھے رہ گئے. اسلام ایسے تھوڑی پھیلے گا. ہم سپاہی بنیں گے جب میدان ٹھنڈا ہوگا, میدان سر ہوگا. ہم کہیں گے نہیں مفتی صاحب کار لاؤ, اے سی کا ٹکٹ لاؤ, تو اسلام کا اس کا باپ بھی نہیں پھیلا سکتا ہے. اسلام ہمیں پھیلانا ہے تو ہمارے عالم کو غازی بننا ہوگا, ہمارے عالم کو سپاہی بننا ہوگا, جاں باز بننا ہوگا, کفن بردوش غازی بننا ہوگا. تب سپاہی بن کے ہم زندگی گزاریں گے. آپ نے بلایا, آپ نے بلایا, آپ کے وہاں, آپ کے وہاں, آپ ہم جائیں گے, شان نہیں گھٹے گی. دنیا میں شان گھٹے گی, رب کی دربار میں شان آپ کی بڑھے گی. کہ آپ کیوں گئے؟ دین پھیلانے کے لیے گئے, دین کا پیغام دینے کے لیے. غریب نواز نے کہا بیٹا میں چلتا ہوں, میں تیار ہوں. آپ نے چادر مبارک لی, چادر اوڑھتے تھے اللہ کے ولی, بدن پہ چادر ڈالی, امامہ پہنا اور لکڑی لی اور روانہ ہو گئے. اب بازار میں ہزاروں کا مجمع, مسلمان بھی ساتھ ہو گئے اور غیر مسلمان جو مسلمان ہوئے نئے جدید مسلمان بھی ساتھ, اور ان کی بچیاں کوٹھوں پر بیٹھی. سنو میرے رون کے مسلمانوں, یہ ولی کی شان ہوتی ہے. تو اب جب غریب نواز دیکھا کہ پورے کوٹھے اوپر جو ہیں بچیوں سے بھرے, تو غریب نواز نے نظر نیچی کر دی. تو یہ بڑا راجپوت تھا جو اسلام قبول کر چکا تھا, سب کا سردار. وہ آگے بڑھا, کہا گرو جی ہماری بچیاں اوپر آ گئی, ہماری بہنیں آ گئی, ہماری آپ سے درخواست ہے کہ آپ سر کو اٹھاؤ تاکہ ہماری بچیاں آپ کا دیدار کرے. کہا بیٹا تمہاری بچیاں سب بے پردہ اوپر بیٹھی ہے, میرا اسلام مجھے سر جھکانے کا پیغام دیتا. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, یہ ہے غریب نواز کا کردار. قرآن کہتا ہے مومن جب غیر کی بچی تیرے سامنے آئے تو کتوں کی طرح جھانکنا جائز نہیں, سر جھکا دو جیسے فرشتہ سر جھکا دیتا ہے. یہ اسلام تھا. جو اسلام غیر کی بچی کو دیکھنے کی اجازت نہیں دیتا ہے وہ کسی کی عزت پہ حملے کی اجازت دے گا. میرے پیارے دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے. آج مسلمان مفتی صاحب مودی پیدا ہوا, یوگی ابھی تو اور پیدا ہوں گے. ہمارے کہتے ہیں نا کہ ابتدا عشق ہے روتا ہے کیا, آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. نماز ہم نہیں پڑھتے, روزے ہم نہیں رکھتے, قرآن پہ عمل ہم نہیں کرتے, تاش کھیلنا ہمارا کام ہے, کرم پھوڑنا ہمارا کام ہے, ماں باپ کو ستانا ہمارا کام ہے, بھائیوں کا حق کھانا ہمارا کام ہے, جیب کاٹنا ہمارا کام ہے. ہائے افسوس این شامت اعمال ماں, صورت نادر گرفت. اللہ کے ولی نے کہا کہ یہ عذاب جو آ رہا ہے یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے.
ہم نے جو گناہ کیے، لغزشیں کی، اسلام سے غداری کی، اسی کا نتیجہ۔ اگر مسلمان نماز پڑھتا تو ہر ہندو بھائی آپ کی قدر کرتا، چاہے مودی ہو، چاہے مودی کا دادا ہو۔ آپ کے اندر اسلام کی چمک ہوتی تو مودی پہلے بھی تو گجرات میں رہا تھا کئی زمانے تک۔ یہ تو گودرا کے بعد طوفان آیا، اس سے پہلے تو نہیں تھا۔ ہمارا کردار ہی اچھا نہیں، ہماری ادائیں اچھی نہیں ہے، ہماری مسجدیں خالی ہے، درگاہوں کو دیکھو تو رنگ روپ ہو رہا ہے، صبح شام رنگ روپ۔ قبر کو تو سنوار رہے ہیں، اور قبر والے رب دھنی کو کچھ نہیں کرتے ہیں۔ ارے قبر والے کو کس نے دلہا بنایا؟ اللہ نے بنایا ہے۔ تو پہلے مسجد کو سنوارو، پہلے اللہ کے گھر کی صفائی کرو۔ یہ ہمارے عالموں سے پوچھو، نبی پاک کی حدیث ہے کہ جس مسلمان نے مسجد کی صفائی کی، زور سے بولو کیا کی بیٹا، اور زور سے بولو صفائی۔ پوچھو جس نے مسجد کی صفائی کی تو گرد غبار، پہلے زمانے میں پکا نہیں تھا، کچے مسجد نہیں ہوتی، تو گرد غبار اڑا۔ مسجد کا گرد غبار مولانا عبدالحکیم جس بدن پہ لگ گیا، محبوب نے فرمایا حرمت علی نار، دوزخ کی آگ اس پہ حرام ہو گئی۔ ارے جنت تو بہت دور ہے یار، تو کہاں مکہ جائے گا، مدینے جائے گا، تو مسجد میں تو جا، تیرے گھر کے پڑوس میں، وہاں سجدہ کر، سر جھکا تو ریت لگے گی۔ جس پیشانی پہ مسجد کی ریت لگی، اس پیشانی سے دوزخ حرام ہو گئی، جنت واجب ہو گئی۔ تیرے گھر میں جنت ہے، تو کس جنت کو تلاش کر رہا ہے، کہاں بھٹک رہا ہے؟ ہم سے تقلید بلال حبشی کیا ہوگی، بت بنے بیٹھے ہیں، بت شکنی کیا ہوگی؟ ہم اسلام کو پڑھیں، ہم اسلام کو سمجھیں۔ ایک اللہ کا ولی جو سرکار باقی بلا علیہ رحمہ امام ربانی کے استاد، ان کا چرچا، ابھی جوانی 30-40 سال کی عمر، سینکڑوں لوگ ایسے دیوانے پہنچ گئے۔ ایک جوان آیا پنجابی، اس زمانے میں حاجی صاحب لوگ پیدل حج کرتے تھے، گاڑیاں تھی نہیں، جہاز کچھ تھے نہیں، پیدل وہ حج کرنے نکلا، پنجاب سے دلی آیا۔ تو وہاں آپ جیسے کسی نے کہا کہ اللہ کے ولی ہیں سرکار باقی بلا نیک، ان سے دعا کر لے، دعا لے لے تو تیرا سفر آسان ہو جائے۔ وہ نوجوان حضرت باقی بلا کی دربار میں گیا، کہا سرکار بجستجو کعبہ می رواں، سرکار مجھے کعبے کی تلاش ہے، آپ دعا کرو، اللہ مجھے کعبہ پیدل تھا، اور پیدل لوگ ذبح ہوتے تھے، ڈاکو کاٹ دیتے تھے، مال لوٹ لیتے تھے، جان کا خطرہ الگ، اور کہاں جا کر مکہ پہنچے، ہزاروں میل کا فاصلہ، سرکار آپ دعا کرو اللہ مجھے کعبہ پہنچا دے۔ تو اللہ کے ولی نے جوان پہ آنکھ ڈالی، نظر ڈالی، ابھی جوانی چھوٹی عمر، تو سنو میرے بھائیوں، نوٹ کر لو جوانوں، اللہ کے ولی نے پوچھا آیا پدرت و مادرت زندہ انت، بیٹا بتا کیا تیری والدہ زندہ ہے، تیرا والد زندہ ہے، ماں باپ زندہ ہے؟ میری مائیں سنیں، آپ کے بچے پڑھیں گے جب آپ کی جوتیاں اٹھائیں گے، تم بچوں کو گانے سکھاؤ گی تو جوتے ہی پڑیں گے، کہاں سے ہم کو عزت ملے گی؟ پھر کہتے ہیں مفتی صاحب میرا بیٹا الگ ہو گیا، کیا ہوا بڑی ماں؟ کہ صاحب پرسوں شادی کی تھی، آج کہتا میں الگ ہو جاؤں گا، تو مفتی صاحب میں رانڈ عورت کہاں جاؤں گی؟ رونے لگ گئی۔ میں نے کہا بڑی ماں یہ قصور تیرے بیٹے کا نہیں، تیرا قصور ہے، تیری عمر میں اللہ برکت دے، تو 80 برس کی، تو بچے کو قرآن تو نے پڑھایا کہ نہیں بیٹا؟ تو میں نے پھر بیٹا ایسا ہی پیدا ہوگا۔ اگر تو بچے کو قرآن پڑھاتی بچپنے میں، تو جوان تھی وہ بچہ تھا، کہا بیٹا قرآن پڑھ، حدیث پڑھ، دین پڑھ، تو قرآن کو مولانا پڑھاتے، فلا تقل لہما اف، اے بیٹا قرآن پڑھ، کیا قرآن میں لکھا ہے کہ ماں باپ قتل بھی کر دے تو قربان ہو جا، مگر ماں کے سامنے اف بھی مت کہے۔ اف جو درد کی آواز، جس اسلام نے یہ پیغام دیا وہ کبھی ماں کی نافرمانی کرے گا، باپ کا دل دکھائے گا؟ میں نے کہا بڑھیا یہ قصور تیرا ہے، تو بچے کو قرآن و حدیث پڑھاتی تو آج تیری نافرمانی نہیں کرتا، تیری جوتیوں کو سر پہ رکھتا۔ تو نے قرآن پڑھائے نہیں، موبائل دے دیا تو کبھی کتی دیکھتا کبھی کتیا دیکھتا، وہ بچہ کیا ماں کی خدمت کرے گا جو رات دن بھر کتوں میں پڑا رہتا ہے، نہ نماز نہ روزہ؟ پھر کہتے ہیں مفتی صاحب یہ یوگی پیدا، ابھی یوگی اور پیدا ہوں گے، اور موبائل اپنے بچوں کو دو اور بچیوں کو دو۔ کل پرسوں مجھے کہا مفتی صاحب ایک صاحب کی بچی بھاگ گئی، میں نے کہا دعا کرو، میں کیا کر سکتا ہوں، الیکشن ہے، کس کے ساتھ بھاگی؟ بھنگی کے ساتھ بھاگی، جہاں تاریخ تھا ظلمت قدر تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ جس نبی نے دنیا کو روشنی بخشی، آج اس نبی کا غلام اندھیروں میں بھاگ رہا ہے۔
مفتی صاحب تعویذ دو. نہیں بیٹا، تعویذوں سے قسمت نہیں بدلے گی، قسمت تو عمل سے بدلے گی. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. حدیث کا فتویٰ سر آنکھوں پر، مگر جذباتی شاعر کہتا ہے جو ملے گا وہ نیک عمل سے ملے گا. اسلام نے پیدائی عمل کے لیے آپ کو کیا ہے، نہیں تو قرآن کہتا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. محبوب آپ ان کو بتا دو اپنے غلاموں کو، میں نے اپنے بندوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تاکہ کعبے کا طواف کریں، مسجد کا سجدہ کریں، تو میں ان پہ رحمت کی بارش کرتا رہوں گا. ہم اسلام کو پڑھیں، ہم ولیوں کی شان. اب خواجہ صاحب چلے تو انہوں نے کہا سر تھوڑا چہرہ اوپر کرو. تو کہا بیٹا تو کہتا ہے چہرہ اوپر کر، تیری بچیاں سب کوٹھے پہ بیٹھی ہے، کھڑی ہے. بیٹا میرا اسلام کہتا ہے سر جھکا کے چلو، غیر کی بچی پہ نگاہ مت ڈالو. حالانکہ سرکار کی عمر 65-70 برس کے قریب، بڑھاپا ہے، مگر عشق تو دیکھو، ایمان تو دیکھو، قرآن پہ عمل تو دیکھو. کس طرح بڑا مجتہد اور مفتی ہے کہ غیر کی بچی کو بڑھاپے کے اندر بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتا. میرے پیارے ولی ایسے تھوڑی بنتا ہے. ولی مٹا دو اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانے خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا. ارے لوگوں نے ضد کی سرکار ہماری بچیاں مسلمان ہوگی، آپ کا درشن تو کر لیں، مہربانی کر کے چہرہ اٹھاؤ. تو جب ضد کی ان غلاموں نے جو سب مسلمان ہو گئے تھے، تو غریب نواز نے سر تو اٹھایا مگر آنکھیں بند کر. میرے نبی جان قربان تیری اولاد پہ، یہ نبی کی اولاد ہے. جب نبی کے شہزادوں کا تقوی یہ ہے تو میرے آقا کے تقوی کا عالم کیا ہوگا. غور کرو میری قوم کدھر جا رہی ہے. ہم اسلام کے اصولوں پہ نہیں چلیں گے تو کون چلے گا. ہم نظروں کی حفاظت نہیں کریں گے تو کون کرے گا. ہم سجدے سے پیار نہیں کریں گے تو کون کرے گا. ہم سر کو نہیں جھکائیں گے تو کون جھکائے گا. میرے عزیز اسلام کے قریب آؤ. یہ ولیوں کے تذکرے، یہ ولیوں کا عرس صرف ایک بات کی غمازی کرتا ہے کہ جو سبق بھول گئے اس کو یاد کر لیں. کسی عالم کو بلاؤ. میں وہ نہیں کہ قوالی کی تعریف کر کے جاؤں کہ تالیاں بجاؤ جیسے بمبئی والی بجاتی ہیں، وہ سبق نہیں. میں سبق وہ دینا چاہتا ہوں کہ خدا کرے آپ کی دعاؤں سے اللہ مجھے جنت عطا فرمائے تو میں اکیلا نہیں جاؤں بلکہ رون کا ہر مسلمان بھائی میرے ساتھ جنت میں جائے. اور یہ جذبہ کب ہوگا کہ جب آپ نماز پڑھیں گے، دیندار بنیں گے، ماں باپ کی خدمت کریں گے، ولیوں سے محبت کریں گے اور ماں باپ کے قدم چومیں گے، مسجد میں صفائی کریں گے. ہاں تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس اللہ کے نبی کی حدیث اس نے کی کہ جس نے مسجد کی صفائی کی اور گرد و غبار اڑ کے بدن پہ لگا اس پہ دوزخ کی آگ حرام ہے. ارے جب مسجد کے گرد و غبار میں اتنی تاثیر ہے بیٹا تو خود مسجد کی ذات میں کتنی تاثیر ہے. ہم کیوں نہیں نماز پڑھتے، کیوں نہیں سجدہ کرتے. اب وہ جوان گیا اللہ کے ولی کے پاس، حضرت بس جستجو کعبہ بھی روام، مجھے کعبے کی تلاش ہے، آپ دعا کرو اللہ مجھے کعبہ پہنچا. تو اللہ کے ولی نے دیکھا جوان، چھوٹی عمر، بڑی بڑی زلفیں. کہا بیٹا آیا پدرو معذرت، تیری ماں باپ زندہ؟ کہ حضرت آپ کی دعا سے زندہ ہے، میری امی بھی زندہ، میرا ابو بھی زندہ. تو سنو میرے جوانوں، سرکار باقی بلا کا فتویٰ. کہا بیٹا تو در جستجو کعبہ میں روی، تو کس کعبے کی تلاش میں نکلا ہے؟ تو کس کعبہ در خانہ تست قبلہ در خانہ تست پس تو کجا میں روی. ارے کعبہ تیرے گھر میں ہے، قبلہ تیرے گھر میں ہے، تو کس کعبے کی تلاش میں جاتا ہے؟ جا نادان، باپ کی پیشانی چوم یہی کعبہ ہے، ماں کے قدم چوم یہی کعبہ ہے. تو کعبے کی تلاش میں جاؤ، ماں باپ کے بڑھاپے میں خدمت کرو، یہی کعبہ ہے، یہی قبلہ ہے. یہ اسلام کی تعلیم. اگر ہمارا بچہ پڑھتا، حدیث پڑھتا، قرآن پڑھتا، اسلام کی تاریخ پڑھتا تو وہ یہ نہیں کہتا امی میں الگ ہوتا ہوں، ہرگز نہیں کہتا. خدا کی قسم میں ہوں، میری عمر الحمدللہ میں نہیں بتاؤں گا آپ لوگوں کو، ہاں نا، مگر میرے ماں باپ جو گھر ہے وہی گھر میرا ہے. ابھی الگ، ماں گزر گئی، والد چلا گیا مگر میرے ساتھ رہی. میں نے کہا الگ ہونے کا تھوڑی اسلام، یہی تو طریقہ ہے جنت کا. جب تو بچہ تھا ماں باپ جوان تھے اور ان کا بڑھاپا آیا، تیری جوانی آئی، تو اسلام کہتا ہے یہی تو جنت خریدنے کا وقت آیا ہے. اب تو ان کی خدمت کر تاکہ تو جنتی بن جائے.
ماں باپ آئے ہیں ہمیں جنتی بنانے کے لیے. پہلے تجھے پالا سینے پہ, تو پیشاب کرتا تو ماں کے سینے پہ, پاخانہ کرتا تو خوشبو سمجھ کے وہ سینے پہ رکھتی, تجھے چمیٹتی کہ بچے کو سردی نہ. نادان ایک اللہ کے ولی نے کہا, اے بیٹا اگر اپنی چمڑی کی جوتی بنا کے ماں کو پہناؤ تو بھی ماں کا حق ادا نہیں ہو سکتا. یہ میرے اسلام کی تعلیم ہے, یہ بزرگوں کی تعلیمات ہے, یہ اسلام کا انوکھا درس ہے کہ نماز میں کیا ہے, ماں باپ کی خدمت میں کیا ہے, علماء کے احترام میں کیا ہے. ہم اسلام پڑھیں گے نہیں تو ہمیں کیا پتا کہ ماں باپ کی خدمت میں کیا ملے گا, علماء کی تعظیم میں کیا. اب غریب نواز نے آنکھیں بند کر دی. کیا کر دی بیٹا؟ سر اٹھا دیا. تو لوگوں نے کہا سر آپ نے تو آنکھ ہی بند کی. کہا نہیں بیٹا, آنکھ تو نہیں کھلے گی, سر اٹھا دیتا ہوں مگر آنکھ بند ہے. حاجی صاحب یہ اسلام ہے, نوٹ کر لو, یہی اسلام ہے. 70 سال کی عمر, غیر کی بچیوں کو دیکھنا گوارا نہیں. یہ نظر ہوتی جو ولی بنتا ہے, ایسے ولی نہیں بنتا ہے. وہ مولوی منظور نعمانی, نوٹ کر لو بیٹا, اپنے رسالے الفرقان میں لکھتا ہے کہ خدا کی قسم مولانا, جس بچی کی نظر خواجہ کے چہرے پہ پڑتی چلی گئی وہ کلمہ پڑھتی چلی گئی, پڑھتی چلی گئی, پڑھتی چلی گئی. اب یہ وقت گزر گیا, کسی نے امام حضرت شاہ عبدالحق علیہ رحمہ سے اس روایت کے پوچھا کہ صاحب یہ علماء نے لکھا ہے کہ غریب نواز کے چہرے پہ جس کی نظر پڑی غیر مسلمان کی بچیوں نے اسلام قبول کر لیا. کہاں بیٹا صحیح ہے, صحیح ہے. تو کہا یہ تو نظر بچی کی پڑی تھی, عورتوں کی پڑی, خواجہ کے چہرے پہ تو سب نے اسلام قبول کیا. تو کہا حضرت اگر خواجہ کی نظر ان پہ پڑ جاتی تو کیا ہوتا, خواجہ کی اگر نہ. تو اس اللہ کے محدث ولی نے کہا بیٹا ان کی نظر پڑ گئی تو ان کو ایمان ملا, اور خواجہ کی نظر پڑتی تو سب راجپوتوں کی بچیاں حسن سب کی سب رابعہ بصریہ بن جاتی, رابعہ بصریہ ولیہ بن جاتی. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر. ان کی نظر پڑی ولی پہ تو اسلام ملا, اور ولی کی نظر پڑ جاتی تو سب ولیہ بن جاتے. یہ ولی, ارے میرا بھائی جو ولی کی نظر کا یہ عالم ہے تو نبی کی نظر کا عالم. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. اور وہ دیوانہ کہتا ہے جناب والا جو خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے, کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. عمر تلوار لے کے چلا ہے کہ میں نبی کو شہید کروں گا, مگر ملک کہتے نہیں تو شہید نہیں کرے گا, خود شہید ہو جائے گا, خود نبی پہ شہید ہو جائے گا. یہ نظر مصطفیٰ ہے. اس لیے پیارے آخری بات کہہ دو, تم سلام پڑھو یا قوالی کرو تمہاری مرضی. میں نے وعدہ کیا تھا, مولانا کی خواہش تھی اس لیے آ گیا. ہمیں اسلام کو سمجھنا ہے, اسلام کی تعلیم کو. یہ اللہ کے ولی کا عرس ہمارے لیے ایک کلاس روم ہے بیٹا. کیا ہے؟ کلاس. کبھی ان بچوں نے حدیث پڑھی تھی میرے پاس, اور آج میں حدیث تم کو پڑھانے آیا ہوں, ان کے باپوں کو, کہ یہ سبق بار بار نہیں ملتا ہے. ہم اسلام سے قریب آئیں. آپ کھیتی کرو, آپ واپار کرو, آپ بزنس کرو, ثواب ہے. کھیتی کرنا ہمارے باپ آدم کی سنت, جانور پالنا سرکار موسیٰ کی سنت, بزنس کرنا رسول اللہ کی سنت. یہ سب نبیوں کے کام ہے, کوئی حرج نہیں. حلال کام جو آپ چاہو کر سکتے ہو, انبیاء کی سنت ہے. مگر خدا سے غافل مت ہو. جو رب سے غافل ہوا وہ برباد ہو گیا. آج میری قوم یعنی انڈیا کی, پوری دنیا کی مصیبت کی دہلیز پہ کھڑی ہے. آپ نے سنا فلسطین میں کیا ہو رہا ہے, بیان نہیں کر, خدا کی قسم دل تڑپ جاتا ہے. حاجی صاحب لاشوں کا انبار لگا ہے, کفن کی چادر بھی نہیں ملتی ہے. یہ میری قوم کا حال. آنسو بھی لوگوں کے خشک ہو گئے. اس لیے میری درخواست ہے کہ آپ نماز پڑھو, وہ نماز پڑھ کے سلیقے سے دعا کرو, اللہ تو ہماری حفاظت فرما, اور جہاں تیرے نبی کے غلام ہیں سب کی حفاظت. نہ نام لو نہ, نہیں تو ان کے پیٹوں میں درد ہو جاتا ہے. سلیقہ سیکھو, اللہ تو ہماری حفاظت فرما, اور جہاں تیرے نبی کے غلام ہیں سب کی حفاظت فرما. ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عزت کی زندگی جینے کی توفیق عطا فرما, ہمیں اسلام کے اصولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, ہمیں اپنے ماں باپ کی قدم بوسی کی توفیق عطا فرما, ہمیں کعبے کا دیدار نصیب فرما,
ہمیں 5 وقتہ نماز کے لیے سر جھکانے کی توفیق عطا فرما۔ ایسی دعا کرو کہ ان عالموں سے پوچھو کہ 24 گھنٹے میں ایک لمحہ جمعے کے دن آتا ہے کہ مسلمان جو دعا کرتا اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لے۔ آپ نے دعا کی، گھڑی نیک تھی، اللہ نے دعا قبول کر لی، تو ہمارا سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس پاکیزہ محفل کے صدقے میں ہماری آپ کی سب کی حاضری قبول فرمائے، اور حضرت کیا نام بزرگ کا، سرکار بدر الدین علیہ رحمہ کے صدقے میں، ان کی روحانیت کے صدقے میں اللہ تعالیٰ اس محفل میں جتنے لوگ آئے سب کی حاضری کو قبول فرمائے، سب کو 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، سب کی عمر میں، زندگی میں، کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے، اور جن بچوں نے، جوانوں نے، میرے عزیزوں نے اس محفل کو سجانے میں دامے درمے قدمے سخنے کوششیں کی، اللہ ان کی کوششوں قبول فرمائے۔ بیٹا دیکھو جی، یہ فضول خرچی ہے، تم عالم ہو، ان کو سمجھا۔ وہ بچے تو جذباتی ہیں بیچارے، بے آنکھ، تم آنکھ انہیں کہو کہ شامیانہ لگا دیتے، اور یہ جتنے پیسے حرام میں جائیں گے یہ پیسے بچا کے رکھتے، اور رکھ کر کے پھر مدرسے کو دیتے کہ شیخ بدر الدین کے نام کے رسید کاٹو۔ چندہ اس عرس کا تھا، کہنا کہ مولانا حکیم صاحب مدرسے میں ایک کمرہ بنائیے، اس کا نام رکھے شیخ بدر الدین ہال، شیخ بدر الدین ہال، غوث الورا ہال، ہند الولی ہال، امام احمد رضا ہال۔ پیسے بچاؤ، خدا کی قسم مولانا کفن بھی نہیں ملے، حالات جو ہیں وہ کفن بھی، کیوں پیسے برباد کر رہے ہو، کیوں یہ میلے مچالے کر رہے ہو؟ دنیا تو تلواریں تیز کر رہی ہے اور تمہاری نیند نہیں اڑ رہی ہے۔ نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے وفادارو، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ اللہ تعالی ہمیں اتفاق عطا کرے۔ دوسرا، اپنی صفوں میں اتفاق پیدا کرو، خدا کے لیے بکھر مت جانا، بکھرو گے تو تسبیح دانے بکھر گئے تو پیروں میں چلے گئے، اور جو جڑ گئے وہ خواجہ کے گلے میں چلے گئے۔ تم تسبیح کے دانے بن کے زندگی گزارو۔ مفتی صاحب ووٹ کس کو دیں؟ تو یار یہ کوئی بات پوچھنے کی ہے؟ اللہ نے تمہیں عقل دی ہے، 80 برس کی عمر دی ہے، چاند جیسے بیٹے دیے، کیا آپ سانپ کو اور بچھو میں تمیز نہیں کر سکتے ہو؟ کس کو؟ بس اس نے یاد کر لینا، بچھو غریب کاٹے گا تو تھوڑا سا درد ہوگا، مولانا عبدالحکیم دم کرے گا درد چلا جائے گا، اور سانپ نے کاٹا تو قبرستان جاؤ گے۔ کہاں جاؤ گے؟ اب تم دیکھ لو سانپ کون ہے اور دوسرا کون ہے۔ مہربانی کرے سمجھنا، غلطی مت کرنا، مل کے رہو، اور جس میں ہماری آنے والی نسل کو فائدہ ہو وہ قدم اٹھاؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام۔